اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغ مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا چاہیں گے۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات سورۃ الکہف کی آخری 4 آیات ہیں۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے اور یہ دراصل مشرکین مکہ کے سوالات کے جواب میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کریں، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے، یعنی اصحاب کہف والا واقعہ۔ دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں آدمی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب پچھلی سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، اور پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ سورہ کہف نازل ہوئی اور آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک غار میں چھپنے والوں کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا، جن کو اصحاب کہف کہا گیا۔ کہف عربی زبان میں غار والوں کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کا معنی ہوا غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں اسی سورت کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 101 تک ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا، جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مہمانی کا ذکر فرمایا، اور قرآنی اسلوب کے مطابق ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے کفار کی مہمانی کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 106 میں فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یعنی یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔
کفار کی سزا بتانے کے بعد اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے بے شک جنت الفردوس کے باغات ہوں گے۔ لفظ جنات یہ جنتن کی جمع ہے۔ عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اور فردوس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ یہ رومی یا عبرانی زبان میں باغ کے معنی میں آتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حبشی زبان میں فردوس گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درخت خوب زیادہ ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ و افضل درجہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی سب نہریں نکلتی ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ مقصد یہ بتلانا ہے کہ جنت کا یہ مقام ان کے لیے دائمی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرما دیا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اس کے بعد آنے والی آیت یہ سورۃ الکہف کی آخری آیت سے پہلی والی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کی ایک لطیف مناسبت اس سورت سے پہلے والی سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل کی اس طرح کی آخری آیت سے پہلے والی آیت اسی طرح ہے کہ وہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارا کرو یا رحمان کہہ کر پکارا کرو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے، اور آج کی تلاوت کردہ آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ لوگوں سے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پورا کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ذکر ہے۔ پھر یہاں کلمات ربی یعنی اللہ کی باتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو قلم بند کیا جائے تو بڑے بڑے سمندروں کی روشنائی بنا کر لکھا جائے تو سمندر کے سمندر خشک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ پھر سورہ کہف کی آخری آیت یعنی آیت 110 میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، تم ہی میں رہتا سہتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے تمہیں خوف ہو، البتہ یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جس میں مجھے یہ بتایا گیا اور تمہیں بھی بتاتا ہوں کہ تمہارا حقیقی معبود صرف ایک اللہ ہی ہے۔ یہ بات کوئی ناراض ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو مجھے رسالت سے سرفراز فرمایا اور میرے ذریعے تمہیں بھی بتا دیا کہ صرف معبود حقیقی کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو آدمی اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اور مقرب بن کر میدان قیامت میں حاضر ہو تو نیک کام کرے، جس میں سارے نبیوں اور خاص کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی شریعت پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کر۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں جو روایات حدیث میں مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شرک سے مراد شرک خفی یعنی ریا مراد ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عمل اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض، شہرت اور وجاہت یا دبدبہ شامل نہ ہو۔
تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی یعنی ریا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو لیکن شہرت مقصود نہ ہو اور اس عمل کی شہرت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ تو مومن کو جلد مل جانے والی بشارت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام نیک اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے اور ریاکاری اور شہرت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.